اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، میں ہوں غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام، جس پہ درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 127 اور 128 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ان آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت بیت اللہ کی تعمیر جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ کر رہے تھے، اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ، اور جب اٹھائی ابراہیم نے القواعد بنیادیں، من البیت گھر کی، اللہ کے گھر کی، واسماعیل اور اسماعیل نے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم اور اس کے بیٹے اسماعیل نے ہمارے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، باپ بیٹا دونوں بیت اللہ کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے۔ تو قاعدہ جو ہے اس کی جمع ہے قواعد، یعنی بنیاد۔ تو اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کے اصل معمار اور بانی نہیں ہے۔ کعبہ سب سے پہلے حضرت آدم نے تعمیر کیا تھا، جیسے کہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 96 میں الفاظ آتے ہیں کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ یہی مکہ میں ہے۔ اب یہ کیسے ممکن تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر حضرت ابراہیم کے زمانہ تک کم و بیش کوئی تقریباً 4000 سال کا یہ دورانیہ ہے کہ روئے زمین پر کوئی اللہ کی عبادت گاہ نہ ہوتی، اللہ کی مسجد نہ ہوتی۔ تو اس زمانے کی تبدیلیوں کے حساب سے اس کی جو بنیادیں تھیں ان پہ اثر پڑا، گر گئیں طوفانوں میں، سیلاب میں، تو پھر دیواریں بہہ گئیں۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر دوبارہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی بنیاد کو اٹھایا تھا۔ تو اس وقت ان بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، دعا بھی مانگ رہے، ربنا تقبل منا، اے میرے رب یہ ہم سے یہ جو خدمت ہے اس کو قبول فرما لے، ہماری جو کوشش ہے، جو مشقت محنت ہے، اس کو قبول فرما لے۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر کو 13 سال کے لگ بھگ تھی، تو وہ اپنے والد کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹا رہا تھا۔ انک انت السمیع العلیم، انک بے شک تو ہے، انت السمیع العلیم، سننے والا بھی اور جاننے والا بھی۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، ربنا اے میرے رب، اے ہمارے رب، وجعلنا ہمیں بنا لے، مسلمین لک مسلمانوں میں سے، مطیعوں میں سے، فرما برداروں میں سے، اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار رکھنا۔ یہاں یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں اور بیت اللہ کی تعمیر کے دوران کر رہے ہیں، اور ہم اپنے بارے میں کس قدر مطمئن ہیں کہ میری جو موت ہے حق پہ ہوگی۔ کتنا بڑا یہ دھوکہ ہے، ہمیں ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور میری اولاد کو بھی، اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ، میں سے ایک ایسی نسل، امت، قوم ہے کسی پیدا کر جو تیری فرما بردار ہو۔ اے اللہ میری آل اولاد میں سے بھی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ہمارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا،
اور ہمیں سکھا دے مناسک حج، حج کے قواعد، حج ادا کرنے کے طریقے، اے اللہ ہمیں سکھا دے۔ اے ہمارے پروردگار، تیرا یہ جو گھر ہے ہم نے بنا دیا، اس کی زیارت کے متعلق جو بھی مناسک، جو کہ طریقہ کار ہے وہ ہمیں سکھا دے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر اپنے توجہ فرما، شفقت کی نظر فرما۔ اِنَّکَ، بے شک تو ہے، انت التواب الرحیم، تو توبہ کو بھی قبول فرمانے والا ہے اور رحیم بھی ہے، شفقت کرنے والا بھی ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی ایک سوچنے کی جگہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں کہ اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں، اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، اور پھر کس طرح اللہ رب العزت سے عاجزی کے ساتھ یہ دعائیں بھی مانگتے جا رہے ہیں، اے اللہ ہماری اس خدمت کو بھی قبول فرما، اور اس میں کس طرح ہم نے عبادت کرنی ہے، حج کس طرح کرنا ہے، تیری عبادت کس طرح کرنی ہے، اللہ وہ بھی ہمیں سکھا دے۔ اور بار بار اللہ سے توبہ استغفار کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ زندگی میں بیٹھتے اٹھتے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ سے استغفار مانگتے رہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنی طرف موڑ دے، تقوی کی طرف موڑ دے، اپنی رضا کی طرف موڑ دے۔ آمین یا رب العالمین۔